لے لیجیے یاد رکھیے، یہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جگہ گئے، کسی کی شادی تھی اور وہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں گیت گا رہی تھی، ترانے پڑھ رہی تھی، ترانے گیت ہوتے ہیں نا، وہ پڑھ رہی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شادی موجود تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے کچھ صحابہ نے روکنا چاہا کہ بچیاں گیت پڑھ رہی ہے، اس میں درست نہیں ہے۔ آپ سب نے کہا ٹھیک ہے پڑھنے دو، کوئی مسئلہ نہیں، سمجھے، گیت پڑھ، لیکن چھوٹی چھوٹی بچیاں اور عورتیں گانا شروع ہو جائیں گی شادی میں، بچیاں تھیں چھوٹی چھوٹی اور گیت گا رہی تھی، کچھ ترانے نظمیں پڑھ رہی تھی جو ٹھیک، آپ سب وہاں سے گزرے تو جیسی ایک بچی جو ترانہ پڑھ رہی تھی، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے یہ الفاظ ادا کیے، اس کا مصر ہے، یہ الفاظ کہا وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہم میں ایک ایسا نبی ہے جو کل کی بات جانتا ہے۔ جو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا، کہا یہ جملہ چھوڑ دو کہ ہم میں ایک ایسا نبی جو کل کی بات جانتا ہوں، میں کل کی بات نہیں جانتا ہوں، اس کے آگے جو تم پڑھ رہی تھی پڑھتے رہو۔ بیوی سے ہوتا ہے، ہم بستری کا ارادہ کیا تو میں نے کہا اللہ کے نبی میں حالت حیض میں ہوں۔ نبی کو پتا نہ تھا، حضرت عائشہ نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حالت حیض میں ہوں۔ یہ زمانہ نبی کی نبوت کا زمانہ تھا، آپ کو اس میں بھی علم غیب نہ تھا۔ آئیے وفات کے بعد 3 زمانے ہم نے بیان کی۔ پہلا زمانہ نبوت سے پہلے نبی کو علم غیب نہ تھا، نبی بننے کے بعد نبی کو علم غیب نہ تھا۔ اب زندگی ختم ہوگی، نبی فوت ہو گئے، کیا مرنے کے بعد بھی نبی کو علم غیب تھا۔ صحیح بخاری میں ہے، ایک عورت آئی اللہ کے نبی کے پاس کچھ مانگنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے، آپ نے فرمایا پھر آنا، یعنی اب کچھ نہیں ہے پھر دوبارہ آنا۔ اس عورت نے کہا اے اللہ کے نبی اگر میں آؤں اور آپ مجھے نہ ملیں، آپ فوت ہو چکے ہوں، میں کس کے پاس جاؤں؟ اس عورت کے ایمان پہ قربان جاؤں، نبی کی صحابیہ کا ایمان۔ میں آؤں اور آپ مجھے نہ ملے، نبی عالم الغیب ہوتے تو کہتے نہیں جب تو دوبارہ آئے گی میں اس وقت ہوں گا۔ تو ایک بڑے بدعتی صاحب تھے ہمارے محلے میں، وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا و ما یکونو کا علم حاصل ہے، ہر چیز کے بارے میں، یعنی گویا اللہ کے علم اور نبی کا علم کیا ہو گیا؟ برابر ہو گیا، اللہ نے دے دیا ہے آپ کو سب چیزوں کا علم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن اور احادیث کی روشنی میں علم غیب جانتے ہیں یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا کیا یا نہیں؟ قرآن شریف میں اس تعلق سے کیا ذکر ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے کیا ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا گیا یا نہیں؟ تو سب سے پہلے ہم قرآن شریف میں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اس تعلق سے کیا ارشاد فرمایا۔ تو یہ قرآن شریف پارہ نمبر 29 سورہ جن کی آیت نمبر 26 اور 27 میں رب ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا جاننے والا کسی کو بھی غیب پر مطلع نہیں فرماتا، الا من ارتضی من الرسول، مگر جس کو رسولوں میں سے چن لیتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہم کسی کو علم غیب عطا نہیں کرتے، مگر رسولوں میں سے جس کو چن لیتے ہیں اس کو علم غیب عطا کر دیتے ہیں۔ اب اس آیت کی روشنی میں ہم بغیر جھجک یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کلام پاک میں اللہ نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، قرآن شریف کا پارہ نمبر 5 سورہ نساء ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 113 میں رب ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ رب العزت نے آپ پر کتاب نازل فرمائی اور حکمت اتاری اور آپ کو ہر وہ چیز سکھا دی جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اے میرے محبوب جو تو نہیں جانتا تھا ہم نے وہ سب کچھ تمہیں سکھا دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ رب العزت کا تم پر بہت بڑا فضل ہے۔ یہاں پر آپ غور دیں تو رب نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے محبوب جو تو نہیں جانتا تھا ہم نے وہ سب کچھ تم کو سکھا دیا۔ اب اس کے بعد یہ کہنا کہ حضور یہ نہیں جانتے، حضور وہ نہیں جانتے، حضور کو اس کا علم نہیں، حضور کو اس چیز کا علم نہیں، یہ سراسر جہالت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رب نے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب کو ہر اس چیز کا علم دے دیا، ہر وہ چیز سکھا دی جو میرا محبوب نہیں جانتا تھا۔ اب چاہے وہ قیامت کا علم ہو یا پھر قیامت کے بعد ہونے والے واقعات کا علم ہو، حشر کے میدان میں کیا ہوگا اس کا علم ہو، یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے حضور کو عطا فرما دیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو کلام پاک میں
اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، تو یہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں رب ارشاد فرماتا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنَ رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ رب نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت عام لوگوں کو علم غیب عطا نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت تم میں سے عام لوگوں کو علم غیب عطا نہیں کرتا، لیکن اللہ رب العزت جس کو اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے اس کو علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد میں یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، یہ سراسر جہالت ہے، قرآن شریف کے خلاف ہے۔ لیکن اب احادیث میں اس تعلق سے کیا ارشاد فرمایا تو اس کو بھی آپ حضرات سماعت فرما لیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 453، مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 516 516۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے مجمع میں کھڑے ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے آفرینش سے جنتیوں کے جنت میں اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک کے سارے حالات کی ہمیں خبر دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے والوں میں سے جس نے اس بیان کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا، اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ اس حدیث پاک پر آپ ذرا غور دیں کہ تو حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں کھڑے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبریں بتانا شروع کی، تو حالت یہ تھی کہ اب ابتدا سے، یعنی کہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر کے اور دنیا جب تک فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ جنتی لوگ جنت میں اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے، وہاں تک کی سب چیزوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اس کو جس شخص نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ اسی طریقے سے مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 390 اور مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 543 پر ذکر کیا کہ حضرت ابو زید یعنی کہ حضرت عمرو بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فجر کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر رونق افروز ہوئے اور آپ نے تقریر کی یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا، یعنی کہ فجر سے لے کر کے ظہر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کرتے رہے۔ ظہر کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے تشریف لے آئے اور نماز ظہر پڑھائی۔ اس کے بعد میں پھر آپ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں ممبر پر تشریف لے گئے، پھر آپ نے ہمارے سامنے تقریر کی یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا، پھر آپ نیچے تشریف لے آئے اور آپ نے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد میں آپ پھر ممبر پر تشریف لے گئے یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ تو اس تقریر میں جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہونے والا ہے تمام واقعات کی حضور نے ہم کو خبر دے دی۔ تو ہم لوگوں میں سب سے بڑا عالم وہ شخص ہے جسے حضور کی بتائی ہوئی خبریں زیادہ یاد ہیں۔ یہ کہتے ہیں مختصر سے الفاظ میں یوں سن لیجئے کہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے لے کر کے مغرب تک تقریر کی، پورا دن گزر گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس میں کیا بیان کیا؟ دنیا جب سے بنی ہے اور جب ختم ہوگی اور ختم ہونے کے بعد میں جو واقعات پیش آئیں گے، اس کے بعد میں حشر میں کیا ہوگا، لوگ جنت میں کیسے جائیں گے، جہنم میں کیسے جائیں گے، سب کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی۔ یہاں تک کہ قیامت کے قریب کیا کیا واقعات پیش آئیں گے، دجال کس طریقے سے آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کیسا ہوگا، سب کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی۔ اور کہتے ہیں اس دن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر شدہ کو جس شخص نے زیادہ یاد کیا وہ سب سے بڑا عالم ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن تمام چیزوں کے بارے میں خبر دی۔ میں عربی متن اس لیے ترک کر رہا ہوں تاکہ بات زیادہ لمبی نہ ہو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 390، مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 512 پر اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین سمیٹ دی تو میں نے مشرق سے مغرب تک زمین کا تمام حصہ دیکھ لیا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 582، کتاب الفتن، مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 463 پر اس کو نقل کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ کی قسم، اللہ کی انہوں نے قسم کھائی، صحابی رسول نے، اور قسم کھانے کے بعد میں کہا میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھی بھول گئے ہیں یا بھول جانے کا اظہار کرتے ہیں، آج سے دنیا کے ختم ہونے تک
جتنے فتنے انگیز لوگ پیدا ہوں گے جن کے ساتھیوں کی تعداد 300 سے زائد ہوگی، خدا تعالیٰ کی قسم حضور نے ہمیں ان کا نام، ان کے ماں باپ کا نام اور ان کے خاندان کا نام سب کچھ بتا دیا۔ اس کے بعد میں یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں جانتے، حضور وہ نہیں جانتے، حضور کو اس کا علم نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں، یہ سراسر جہالت ہے۔ کیونکہ اب تک میں نے جتنی بھی احادیث کا ذکر کیا ہے، جتنی بھی حدیثیں میں نے پڑھی ہے، وہ یا تو بخاری شریف کی ہے یا مسلم شریف کی یا ابو داؤد شریف کی، یعنی کہ یوں کہیے کہ وہ صحاح ستہ کی احادیث ہیں جو میں نے ابھی تک ذکر کی ہے۔ اس طریقے سے آپ یہ حدیث پاک بھی سنیں، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اور بخاری شریف وہ کتاب ہے جو کتب احادیث میں سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا قبلہ یہ ہے؟ باخدا مجھ پر نہ تمہارا خشوع پوشیدہ ہے اور نہ تمہارا رکوع پوشیدہ ہے، میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد میں ارشاد فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا قبلہ ادھر ہے؟ میں تم سے باخبر نہیں ہوں، خدا کی قسم میں تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں، تمہارے خشوع کو بھی دیکھتا ہوں، اور میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھ رہا ہوں۔ یہاں پر آپ ذرا غور دیں، سب سے پہلی بات حضور نے ارشاد فرمایا میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے آگے دیکھتے ہیں ایسے ہی پیچھے دیکھتے ہیں، یہ احادیث کے مطابق ہے، حدیث کے مخالف نہیں ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے خشوع کو بھی دیکھ رہا ہوں اور رکوع کو بھی دیکھ رہا ہوں، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ کیونکہ رکوع کیا جاتا ہے بدن کے ظاہری حصے سے، اور خشوع بدن کے ظاہری حصے سے نہیں ہوتا بلکہ اندرونی حصے جو دل ہے اس سے ادا کیا جاتا ہے۔ دل میں کس طریقے سے کیفیتیں آتی ہیں، ان حالات سے، ان کیفیتوں کے مطابق خشوع ادا کیا جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل کے حالات سے بھی باخبر ہیں۔ ان احادیث کو اور قرآن شریف کی جو آیتیں میں نے پیش کی تھیں ان کو نظر میں رکھتے ہوئے اب یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں نہیں جانتے، یہ جہالت ہے۔ کیونکہ جتنی بھی قرآن شریف کی آیتیں میں نے پیش کی یا احادیث ہیں، یہ مختصر میں تھی احادیث، اس کے علاوہ بہت احادیث ہیں اور قرآن شریف کی اور بہت ساری آیات ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں، اور ایسا جانتے ہیں کہ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا علم عطا کیا گیا، یہ قرآن کے بھی مطابق ہے اور احادیث کے بھی مطابق ہے، یہ مخالف نہیں ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں دیا گیا، وہ قرآن کے بھی خلاف اور احادیث کے خلاف وہ عقیدہ رکھتے ہیں اور اسی کے خلاف وہ چل رہی ہیں۔ لیکن جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کو علم غیب عطا کیا گیا ما کان و ما یکون کا، وہ قرآن کے بھی مطابق ہے اور احادیث کے بھی مطابق ہے۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے۔